یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے. ایک مرتبہ، نوجوان غور سے سننا، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں. اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری. وہ اسی میں لڑ رہے تھے. آپ بھی لڑتے ہو نا. دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا وائے دنیا، دنیا کرتے ہی مر جاتے. دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، او لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو. اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے. لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا، کون ہو تم؟ دھیان سے سننا. اللہ اللہ. تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا، کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا، میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو، میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے دفن کر دیا، جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں. دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے، مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس
واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. اللہ اللہ. ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ, جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی, آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا. پھر اللہ نے دیکھو, جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے, توجہ ہے آپ کی, جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے. جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے. ان علماء سے پوچھو, اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی, جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے, ناپاک آدمی ہوگا, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے سرکار حنظلہ, آپ کی عظمتوں پہ قربان, جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے, مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا, حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. قانون بدل دیا گیا, قانون بدل دیا گیا. اندازہ تو کریں, توجہ تو کریں, ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے.